ایک واقعہ ہے جس میں مالدار اور غریب سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا لیکن وہ بدکار تھا، اور ایک عورت سے وہ محبت کر رہا تھا، اس کو بہت زیادہ اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ میرے بس میں آ جائے، مگر وہ نیک بیوی اس کے بس میں نہیں آئی اور وہ شخص بے امید ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ اس نیک عورت پر بڑی سختی کا وقت آ پڑا، بہت زیادہ پریشانی آ گئی، رزق کی تنگی نے اور قرض کے بوجھ نے اس کو دبا لیا اور لوگوں نے قرض مانگنا شروع کر دیا۔ تو وہ بیوی لاچار مجبور ہو کر اسی پریشانی کی حالت میں اس مالدار شخص کے پاس گئی اور اپنا سارا حال اس سے بیان کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ جتنا چاہے روپے لے لو، پیسے لے لو، لیکن آج رات کو تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، میں لوگوں کو قرض ادا کر دوں گی اور میں اس کے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بہت مجبور تھی وہ، اس نے قرض ادا کر دیا اور وعدے کے مطابق رات کو اس کے پاس آئی، اور راستے بھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اور وہ جو شخص تھا وہ برے کام کے شوق میں اپنے مکان کو خوب اس نے سجایا، خوب آراستہ کیا، اور پھر جب یہ پہنچی وہاں پر تو دونوں لوگ ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو اس عورت نے کہا کہ پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر جو دل میں آئے گا وہ کرنا۔ تم اس وقت اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے برا کام کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو، تو کل قیامت کے روز جب مالک الملک احکم الحاکمین اپنے تخت پر بیٹھے گا، اپنے عرش پر بیٹھے گا اور ذرا ذرا سی نیکی اور بدی کا حساب لے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بدکار اور بدکارہ کو پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس سچے خدا کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور تمام انسانوں پر اپنی تابعداری کو فرض کر دیا ہے، جو ایسا قدرت والا ہے کہ ذرا سی دیر میں فقیر کو امیر کر دے اور امیر کو فقیر کر دے، جو حاضر اور ناظر ہے، ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ میں قرض والوں کے دباؤ سے تمہارے پاس آئی تھی، ورنہ دل سے میں اس برے کام پر خوش نہیں ہوں اور نہ یہ برا کام میں نے کبھی کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ شخص ڈر گیا اور شرمندہ ہوا اور عورت سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی دولت دے کر اس عورت کو اس نے رخصت کر دیا، اور خود یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ اس عورت نے ایک دفعہ گناہ کرنے کو برا سمجھا اور میری تو ساری عمر گناہوں میں ہی گزر گئی، افسوس میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اور اسی خوف میں، شرمندگی میں رات بھر روتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اور اسی طرح سے وہ شخص 3 رات اور 3 دن اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہا، اور اسی حالت میں سچی توبہ کرتے ہوئے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ہمارے نبی، ایک پیارے بندے کا انتقال ہوا ہے، تم اپنے ساتھیوں کو لے جا کر اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو اور نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اے نبی، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بہت شرمندہ ہوا، ہم سے توبہ کی، ہم سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر کے انتقال کر گیا۔ تو تم گواہ رہو، ہم نے اس پیارے بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور ہم نے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کیا شان ہے اور کیا عزت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والے کی، اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والوں کی، اور توبہ کرنا کس قدر عالی شان عمل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو قبول کرتا ہے۔